میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک متعین راستہ عطا فرمایا ہے جس کو دین اسلام کہتے ہیں، اور اس دین اسلام میں انسانیت کی مکمل رہنمائی ہے۔ مکمل، آپ کو اس میں ہر چیز کی رہنمائی ملے گی۔ اور جس طرح اس دین میں کمی کرنا جرم ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ دیتا ہے روزہ نہیں رکھتا، نماز بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج فرض ہے نہیں کرتا، تو یہ فاسق ہے، مجرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ مان رہا ہے کچھ نہیں مان رہا۔ تو جو کچھ نہ مانے وہ بھی نافرمان ہے، جو بالکل نہ مانے وہ بھی نافرمان ہے۔ نافرمانی میں دونوں شریک ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین میں کمی کرنا جرم ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین میں اضافہ کرنا یہ بھی جرم ہے۔ جس طرح دین میں کمی کرنا اللہ تعالیٰ سے بے اعتمادی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین میں اضافہ کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین پر بے اعتمادی ہے۔ اللہ نے ایک دین دیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس میں کمی کریں؟ ہمیں اس میں کمی نہیں کرنی، پورے دین کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، وہ تھوڑا بہت نہیں پورے دین میں داخل ہو۔ یعنی کہ کچھ من مانی کچھ اللہ کی مانی، کچھ نفس کی مانی کچھ اللہ کی مانی، ایسے نہیں، پورے دین میں داخل ہو۔ اور ہر چیز کا فائدہ تبھی مرتب ہوتا ہے جب اس کو پورے طریقے سے کیا جائے۔ آپ کو ڈاکٹر نے دوائی بھی دی ہے گولی بھی دی ہے، آپ گولی نہیں کھاتے دوائی پی رہے ہیں تو پورا فائدہ کیسے ہوگا؟ آپ کو ڈاکٹر نے 2 چیزوں سے منع کیا ہے، آپ ایک سے منع ہو گئے، ایک اب بھی ٹکا کے استعمال کر رہے ہیں، کیسے فائدہ ہوگا؟ آپ کو راستہ بتایا گیا لاہور جانے کا، یہاں سے لاہور کیسے جانا ہے، بتانے والے نے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھایا کہ آپ لاہور کیسے پہنچیں گے۔ آپ نے کچھ مانی کچھ نہیں مانی، آپ کیسے پہنچیں گے؟ آپ کہیں گے یار میں نے کچھ تو مانی ہے نا، بھائی کچھ مانی ہے تو اس سے آپ لاہور کو نہیں پہنچیں گے نا۔ کچھ ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ پڑھنے سے ڈاکٹر نہیں بنتا، کچھ پڑھنے سے انجینئر نہیں بنتا، کچھ پڑھنے سے عالم نہیں بنتا۔ رمضان کے روزوں میں اگر آپ کچھ مانیں گے تو روزہ ہو جائے گا۔ رمضان کے روزوں میں 3 چیزیں منع ہیں، کھانا پینا بیوی سے ملنا۔ آپ نے 2 چیزیں چھوڑ دی، ایک نہیں چھوڑی، روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ پوری نہیں مان رہے۔ پوری ماننی ہے، جو کام پورا ہوگا اس کا نتیجہ برآمد ہوگا، اور جو کام پورا نہیں ہوگا اس کا نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ یہ اصولی بات ہے، یہ کوئی کھانا نہیں ہے کہ تھوڑا سا کھا لو تو گزارا ہو جائے گا۔ یہ دین ہے، یہ ایک زندگی ہے، یہ ایک رہبری اور رہنمائی ہے، اور اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اس کے مطابق چلنے میں بندے کی بھلائی ہے، اپنی مرضی چلانے سے بندہ نقصان میں جاتا ہے۔ اور ایک طرف اللہ کا علم ہے، ایک طرف بندے کی سمجھ ہے، کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ بندے کی کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے؟ بندے کی کیا عقل کام کرے گی اللہ کے علم کے سامنے؟ جہاں بندہ اپنی چلائے گا نقصان اٹھائے گا، جہاں انسان اپنی مرضی چلائے گا نقصان اٹھائے گا، جہاں اللہ کی مانے گا نفع ہی نفع، اللہ کے نبی کی مانے گا نفع ہی نفع۔ اللہ تعالیٰ نے کامل دین دیا ہے، نہ اس میں کمی کرنے کی ہمیں اجازت ہے، نہ اس میں اضافہ کرنے کی ہمیں اجازت ہے۔ کمی کرنا بھی جرم، اضافہ کرنا بھی جرم۔
اور قیامت کے دن جیسے کمی کرنے والے پکڑے جائیں گے، اضافہ کرنے والے بھی پکڑے جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں بٹھانے کی ہے کہ ہمیں جو اللہ نے دین دیا ہے، اللہ کے نبی نے دین دیا ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی۔ اپنی طرف سے کسی چیز کو ایجاد کرنا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی لہٰذا اب اس کو بھی ہونا چاہیے۔ بھائی کسی انسان نے یہ دین بنایا ہوتا تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی وہ انسان تھا اس زمانے کا، ہم ہیں اس زمانے کے، تو اس زمانے کے حساب سے اس چیز کو ایڈ کرنا ضروری ہے۔ یہ انسان نے تھوڑی بنایا ہے، یہ تو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ ماضی کو جانتا ہے، حال کو جانتا ہے، مستقبل کو جانتا ہے، زمانوں کا گزشتہ اور آئندہ اور موجودہ ہونا یہ میرے آپ کے حساب سے ہے، اللہ کے حساب سے نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے ماضی، حال، مستقبل سب برابر ہے۔ اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت ساری وہ باتیں جو ابھی ہوئی نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو ماضی کے صیغے کے ساتھ لاتے ہیں۔ بھئی قیامت آ گئی ہے یا آئے گی؟ آ گئی یا آئے گی؟ لیکن قرآن مجید میں اکثر اللہ نے قیامت کے لیے آئے گی نہیں کہا، آ گئی کہا ہے۔ ازفت الازفہ اذا وقعت الواقعہ اقتربت الساعة وانشق القمر۔ اللہ تعالیٰ وہ کام جو ہونا ہے اس کو لفظ ماضی کے ساتھ لا رہے ہیں۔ قیامت قائم ہو گئی، ہوئی کہاں ہے؟ ابھی تو ہوئی نہیں ہے، ہوگی۔ لیکن اللہ پاک کے سامنے چونکہ مستقبل ماضی سب برابر ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ اگر مستقبل کی بات کو بھی ماضی کے صیغے کے ساتھ لائے تو اللہ اس کا مجاز ہے، اس لیے کہ اس کے لیے ماضی مستقبل سب برابر ہے۔ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، یہ دین صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا جس زمانے میں یہ دین اترا تھا، بلکہ یہ دین قیامت تک کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کو یہ دین دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ یہ قیامت تک کے تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ اٹل ہے، وہ ہمیشہ ایک جیسا رہے گا، کبھی اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین آسمان جب سے بنے ہیں، زمین آسمان جب سے بنے ہیں تب سے اس دنیا کے 12 ہی مہینے ہیں۔ ایک سال ہے، اس سال کے 12 مہینے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو بنایا تھا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اوقات کا نظام یوں بنایا تھا کہ اس دنیا کے 12 مہینے ہوں گے ایک سال میں، اور جب یہ گزر جائیں گے تو یہ پھر لوٹیں گے، اور یہ پھر لوٹیں گے، اور یہ پھر لوٹیں گے۔ 12 حصوں میں یہ دنیا کے سارے اوقات تقسیم ہے، ان کو مہینہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، کسی انسان نے نہیں بنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بہت محترم ہیں، محترم، ان کا احترام ہر اللہ کو ماننے والے کے لیے لازم ہے۔ ان کا احترام، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں، ان 4 مہینے محترم ہیں جن کا احترام کرنا ہر اللہ کو ماننے والے کے لیے لازم ہے۔ یہ اللہ نے پہلے دن طے کر دیا تھا جس دن زمین آسمان کو بنایا تھا۔ جس دن زمین آسمان کو بنایا تھا اس دن ان 12 نے محترم کرنا ہے۔ کون سے 4؟ ایک ذی القعدہ، ایک ذی الحج، ایک محرم اور ایک رجب۔ 3 مہینے کٹھے ہیں، چوتھا ذرا ہٹ کے ہے۔ احترام اللہ تعالیٰ نے اس دن بتا دیا تھا
جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو بنایا تھا. چنانچہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 جتنے بھی انبیاء آئے، ان میں 313 رسول آئے اور باقی تمام انبیاء آئے. ان سب کی 4 مہینوں کا احترام اور عزت تھی. احترام کا کیا مطلب؟ احترام کا مطلب یہ ہے جب کسی کا احترام ہوتا ہے تو آدمی ذرا محتاط ہوتا ہے. بھائی بڑے کے سامنے بیٹھے ہو، کیسے بیٹھے ہو تم؟ محتاط ہو کے بیٹھو، باتیں مت کرو. یہ ہوتا ہے کسی کے احترام کا لحاظ کرنا. یہ ہوتا ہے کہ انسان محتاط ہو جائے، انسان اس کا خیال کرے، انسان اس کی عظمت کا استحضار رکھے. اس کو کہتے ہیں احترام. آپ کے والد گرامی بیٹھے ہوئے، آپ اونچی آواز سے بات مت کریں، احترام کریں والد کا. اگر وہ کھڑے ہوئے آپ بیٹھے ہوئے، یہ بے ادبی ہے. آپ بھی کھڑے رہیں، جب وہ بیٹھ جائیں تب آپ بیٹھیں. یہ احترام ہے. باپ پیچھے ہے، آپ آگے ہیں اور باپ کی طرف پیٹھ ہو رہی ہے، یہ احترام کے خلاف ہے. آپ کو اس کا احترام کرنا ہے، یعنی ادب آداب کا لحاظ کرنا ہے اور محتاط رہنا ہے. جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو بنایا تھا، اس وقت سے لے کے آج تک ان 4 مہینوں کا احترام اللہ نے طے کر دیا. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک تمام نبیوں کی تمام شریعتوں میں ان 4 مہینوں کے احترام کا حکم دیا گیا. ہمیں بھی حکم ہے ان 4 مہینوں کا احترام کرو. جب یہ 4 مہینے محترم ہو گئے تو اس کا ایک تو یہ ہوا کہ ان مہینوں میں نیکی کرنا باقی مہینوں میں نیکی کرنے سے بڑا اجر ہو گیا، کیونکہ یہ محترم ہے مہینے. اور دوسرا یہ کہ ان مہینوں میں گناہ کرنا باقی مہینوں میں گناہ کرنے سے زیادہ سنگین ہو گیا، اس لیے کہ محترم مہینے یہ. آپ برائی کریں، اکیلے کریں، وہ بھی برائی ہے. باپ کے سامنے کریں، اپنے بڑے کے سامنے کریں، یہ بڑی برائی ہے. جیسے جگہیں بعض محترم ہیں، ہمارا بیت اللہ اللہ کا حرم ہے اور اس کی حدود ہیں، کئی کلومیٹر میں پھیلی ہوئی ہیں. اس کو حرم مکی کہتے ہیں. حرم مکی یہ جگہ محترم ہے. اس جگہ میں نیکی کا اجر زیادہ اور گناہ کی سنگینی بھی زیادہ. حرم میں جو 1 نماز پڑھے گا اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. جو 1 تسبیح پڑھے گا اسے 1,00,000 تسبیح کا اجر ملے گا. جو 1 پارا پڑھے گا اسے 1,00,000 پاروں کے پڑھنے کا اجر ملے گا. یہ حرم کے اندر نیکی کا اجر ہے. لیکن اگر اس میں کوئی جرم کرے گا تو وہ جرم بھی بہت سنگین ہوگا. اسی طرح مدینہ منورہ کا بھی حرم ہے. ہمارے نبی نے اس کی بھی حدود بتائی کہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سارا علاقہ حرم ہے. اس کو حرم مدنی کہتے ہیں. یہ جگہیں محترم ہیں اور یہ اوقات محترم ہیں. ان اوقات میں ہمیں احتیاط کرنی ہے. ان اوقات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے. ان اوقات میں ہمیں ہر قسم کی برائی سے بچنا ہے. اسی وجہ سے جاہلیت کے زمانے میں، یعنی ہمارے نبی کی بعثت سے پہلے، جو جاہل عرب تھے نا، وہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے. محرم کے مہینے میں لڑتے نہیں تھے. بھئی محرم کا مہینہ لڑنا نہیں ہے. ذی الحج کے مہینے میں لڑتے نہیں تھے. عرب کے ہاں جنگ و جدال کا عام ماحول تھا. لڑتے بہت تھے، آپس میں لڑتے بہت تھے. جب آدمی کے پاس طاقت ہو، جوش بھی ہو، طاقت بھی ہو، تو پھر لڑائی لازمی ہوتی ہے. لڑائی ہو ہی جاتی ہے. طاقت بھی ہے، جوش بھی ہے اور تربیت بھی نہیں ہے. جب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر لڑائی ضرور ہوتی ہے. طاقت بھی ہو، جوش بھی ہو، تربیت نہ ہو تو لڑائی ہوتی ہے. عرب میں تینوں چیزیں تھی. تربیت تو تھی نہیں کہ صدیوں سے ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا. طاقت بہت تھی اور جوش بھی بہت تھا، اسے لڑتے رہتے تھے. لیکن ان مہینوں میں وہ احتیاط کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے بھائی ذی القعدہ کا مہینہ ہے، ابھی نہیں لڑنا، بعد میں لڑیں گے. اور جب جوش ان کے دماغ پہ چڑھ جاتا تھا اور وہ اپنے جوش سے مدہوش ہو جاتے تھے
اور بے قابو ہو جاتے تھے تو آپس میں بیٹھ کے کہتے تھے ایسے کر لیتے کہ ابھی اس دفعہ جو محرم آ رہا ہے نا، چونکہ اس میں لڑائی ضروری ہے، صبر نہیں ہو رہا، لہٰذا ایسے کر لیتے کہ اس دفعہ جو محرم ہے نا، اس محرم کو شفٹ کر لیتے 3 مہینے کے بعد، اور 3 مہینے کے بعد جو مہینہ آئے گا یعنی ربیع الاول، اس کو ادھر لے آتے ہیں. تو اس تصور سے لڑیں گے کہ یہ محرم نہیں بلکہ یہ ربیع الاول ہے، لہذا ہماری لڑائی ٹھیک ہو جائے گی. یہ جاہلیت، عرب جاہلوں کا یہ کانسیپٹ تھا. 4 مہینوں کا احترام ان کے دماغوں میں بھی تھا، لیکن وہ اپنے جوش سے بے خود ہو کر اپنے اختیار سے مہینوں کو ٹرانسفر کرتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ہیلے اور ان کی ان بیجا گندی حرکتوں کے رد کے لیے قرآن مجید کی آیت اتاری، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک آسمان زمین جب بنے تھے تب سے 12 مہینے مقرر ہیں، اور یہی ان کی ترتیب ہے کہ یہ محرم سے شروع ہوتے ہیں، ذی الحج پہ ختم ہوتے ہیں. تمہیں اس کا اختیار نہیں ہے کہ تم اس مہینے کو اٹھا کے ادھر ڈال دو، اس کو اٹھا کے ادھر ڈال دو. تو ان 4 مہینوں کا احترام پیدائش زمین اور آسمان سے ہے، تب سے ان کا احترام ہے. ہمارے ہاں یہ ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے، ایک تصور بنا ہوا ہے، ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ محرم کا جو احترام ہے وہ حضرت امام حسین کی وجہ سے ہے. نہیں، محرم کا احترام تو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے. سارے نبیوں نے اس کا احترام کیا ہے، سارے نبیوں کی شریعتوں میں اس کا احترام ہے. ہاں، حضرت امام حسین کے واقعے نے محرم کو کچھ زیادہ اہم کر دیا اور مسلمانوں کے لیے ایک غمگین یادداشت بنا دیا. ورنہ محرم کے مہینے کا احترام یہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہے. ہمارے نبی جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے جو یہود تھے، مدینے میں یہودی تھے، تو وہ یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے. جب آپ مدینہ تشریف لائے، ابھی امام حسین پیدا نہیں ہوئے، وہ روزہ رکھتے تھے. تو صحابہ نے ان سے پوچھا آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ جی ہم 10 محرم یعنی عاشورہ کو روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی. فرعون ڈوبا تھا اور موسیٰ علیہ السلام سارے بنی اسرائیل کو لے کر انہوں نے سمندر کو کراس کیا تھا، اور فرعون سے ہمیشہ کے لیے ان کو نجات ملی تھی اور ہمیشہ کے لیے فرعون کے ظلم سے چھٹکارا مل گیا تھا. تو اس خوشی میں شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کی خوشی کو منانے کے زیادہ مستحق ہیں اور ان پر ہونے والے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکریہ ادا کرنے کے زیادہ حقدار ہیں. لہذا آپ نے مسلمانوں سے فرمایا آپ لوگ بھی عاشورے کا روزہ رکھا کریں، لیکن عاشورے کا روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ لوگوں کی مشابہت ہو جائے گی یہودیوں کے ساتھ. لہذا عاشورے کے روزے کے ساتھ 9ویں کا بھی رکھو یا 11ویں کا بھی رکھو تاکہ مشابہت نہ رہے. 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھا جائے یا 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھا جائے، لیکن محرم کا احترام زمین آسمان کی پیدائش سے لے کے اب تک ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ 4 مہینے اتنے بابرکت ہیں، اگر کوئی انسان ان 4 مہینوں میں کوئی نیک کام کرے گا تو پورا سال اس کو نیک کام کرنے کی توفیق ہوگی. اور ان 4 مہینوں میں اگر کوئی کسی گناہ کو کرتا رہا، سارا سال وہ گناہ کرتا رہے گا، اس لیے کہ اس نے ان 4 مہینوں کی توہین کی ہے جن کو اللہ نے محترم بنایا تھا. اس جرم میں اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کر دیتے ہیں. جیسے اگر کوئی بیت اللہ جا کے، مکہ معظمہ جا کے بدنگاہی کرے، عمرے پہ گیا ہوا ہے اور وہاں دنیا بھر کی آئی ہوئی عورتوں کو دیکھ رہا ہے، دنیا بھر کی آئی ہوئی عورتوں کو دیکھنے کے مزے لے رہا ہے،
تو اب یہ یہاں آ کے کیا کرے گا؟ یہ یہاں آ کے یہی کرے گا جو وہاں کر کے آیا ہے. اور اگر وہاں نیک رہتا، پرہیزگاری کے ساتھ ٹائم گزارتا، اللہ کی عبادت پہ وقت گزارتا، توبہ طائب ہوتا، تو وہاں سے آ کے یہاں اللہ والا بن کے رہتا. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم حج تو کر لیتے، یہ کیسے پتا چلے کہ حج قبول ہو گیا؟ لاکھوں روپے خرچ بھی کیے، محنت بھی کی، مشقت بھی اٹھائی، پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت جواب دیا ہے، بڑی بہترین کسوٹی بیان فرمائی ہے. فرمانے لگے اگر حج کرنے والے کی زندگی حج کرنے کے بعد تبدیل ہو جائے، اس کی زندگی میں اللہ کے تعلق میں اضافہ ہو جائے اور گناہوں سے بچنے لگ جائے اور نیکی کی زندگی گزارنے لگ جائے، تو یہ اس بات کی علامت اور پکی دلیل ہے کہ اس کا حج قبول ہو گیا. لیکن اگر اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، وہی آوارگی کی زندگی، خواہشات نفسانی کی زندگی ابھی بھی آ کے گزارے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حج اللہ کے ہاں مردود ہو گیا، قبول ہی نہیں ہوا. تو جس طرح ان مبارک سفروں میں کی جانے والی نافرمانیاں پھر چلتی ہیں رہتی ہیں، جان چھوڑانا مشکل ہو جاتا ہے ان سے، اسی طرح ان 4 محترم مہینوں میں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اگر کوئی کسی برائی میں مبتلا ہے، پھر اس کی جان نہیں چھوٹتی، پھر یہ کرتا رہتا ہے. تو ان 4 مہینوں کا سب سے بڑا تقاضا ہر مسلمان کے لیے تو پہلا یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کا احترام کیا جائے، ان 4 مہینوں کا احترام کیا جائے، اور ان 4 مہینوں میں ہر صورت اپنے آپ کو ہر برائی اور گناہ سے بچایا جائے، خصوصاً لڑائی سے بچا جائے، جھگڑے سے بچا جائے. ان مہینوں میں جھگڑے کرنے سے وہ جھگڑے پھر چلتے ہی رہتے ہیں. ذی القعدہ میں، ذی الحج میں، محرم میں اور رجب میں جھگڑا بالکل نہیں کرنا، ورنہ یہ جھگڑا چلے گا. پھر برائی سے بچنا ہے، ورنہ یہ چلے گی. پھر آپس میں بالکل نہیں لڑنا ہے، ورنہ یہ لڑائی چلتی رہے گی. پھر ان 4 مہینوں میں اس کا اہتمام کرنا ہے. تو اصل تو محرم کی تاریخ یہ ہے، اسلامی تاریخ میں جو محرم سے متعلق بات ہے موجود ہے وہ اصل یہ ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی چونکہ محرم کے مہینے میں ہوئی، 10 محرم کو ہوئی، تو اس سے یہ چونکہ بہت بڑا حادثہ تھا، ایک بہت بڑا المیہ تھا، امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، ایک بہت بڑی پریشانی تھی، ایک بہت بڑی مصیبت تھی. اس لیے حضرت امام حسین کا جو واقعہ ہے، جو المیہ ہے، جو حادثہ ہے، وہ امت مسلمہ کے دل دماغ پہ ایسا چھا گیا کہ یوں سمجھا جانے لگا کہ محرم تو ہے ہی امام حسین کی شہادت کا مہینہ، جبکہ محرم کی اصل تاریخ تو بہت پرانی ہے. لیکن امام حسین کے اس درد انگیز واقعے نے امت مسلمہ کے قلوب کو اتنا متاثر کیا کہ محرم کا نام آتے ہی حضرت امام حسین کی یاد آ جاتی ہے. اور ایسے ہوتا ہے بعض دفعہ کسی وقت میں کوئی بڑا حادثہ پیش آ جائے، کوئی بڑا صدمہ پیش آ جائے، تو پھر وہ گویا اس دن اس وقت کی ایک یادگار بن جاتی ہے، ایک یادداشت بن جاتی ہے. چونکہ اہل بیت عظام کا قتل اور ان کی شہادتیں اور دردناک طریقے سے ان کو شہید کرنا، یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، ایک بڑا امت مسلمہ کے دل کو زخمی کرنے والا واقعہ تھا. اس لیے امت مسلمہ پہ اس کے اثرات بہت گہرے پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت کے ساتھ بہت محبت تھی. ہر ایک کو اپنے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے، ہر ایک کو اپنے بیوی بچوں سے، بیٹوں بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اپنے اہل بیت سے تھی
وہ ایک عجیب ہی تھی، مثالی محبت تھی. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے نبی کا جب انتقال ہوا تو امام حسین کی عمر 6 سال اور امام حسن کی عمر 7 سال تھی. یعنی 6 سال انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ گزارے، 7 سال انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ گزارے. ان 6-7 سال کے اندر بچہ حرکتیں کرتا ہے، بچہ تنگ بھی کرتا ہے، بچہ پریشان بھی کرتا ہے، بچہ ضد بھی کرتا ہے، بچہ ضرورت سے زیادہ رو بھی لیتا ہے اور ضرورت سے زیادہ مطالبہ بھی کر لیتا ہے اور بڑا تنگ بھی آتا ہے اور ڈانٹ بھی دیتا ہے اور جھڑک بھی دیتا ہے اور ہاتھ بھی مار دیتا ہے، تھپڑ بھی مار لیتا ہے، کان بھی مروڑ لیتا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں ان 6 اور 7 سال میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہمارے نبی نے اپنے نواسے امام حسین اور اپنے نواسے امام حسن سے ہلکی سی بھی ناگواری کا اظہار کیا. بالکل نہیں. کوئی ڈانٹ نہیں، کوئی جھڑکنا نہیں، کوئی ناگواری نہیں، کوئی رنجش نہیں، کوئی بیزاری کا مظاہرہ نہیں. مجھے اپنے نواسے سے بہت محبت ہے، انتہا درجے کی محبت ہے. مجھے کہتے بھی ہیں سارے، آپ تو اسی کو چاہتے ہیں بس، آپ تو اسی کو چاہتے ہیں بس، آپ تو اسی کو چاہتے ہیں بس. لیکن بس ان سے دل لگ گیا ہے. ایک ہم گاڑی میں جا رہے تھے، لمبا سفر تھا، تو اگلی سیٹ پہ میری گود میں بیٹھا ہوا تھا. تو بچہ تو تنگ کرتا ہے، اٹھتا ہے، ہلتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، کبھی اسٹیئرنگ میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کبھی بریک میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کبھی ڈیش بورڈ کھول رہا ہے، کبھی کتاب اٹھا رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے. اور بچہ جب گود میں بیٹھے تو کپڑوں کی استری کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. تو وہ مجھے تنگ کرتا رہا تو میں ہنس کے ٹالتا رہا، برداشت کرتا رہا، کرتا رہا. اب سفر تھا پنجاب کا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے جب گزر گئے تو میں آ گیا تنگ. میری بیٹی پیچھے بیٹھی تھی، میں نے کہا بھائی مہربانی کر اس کو سنبھال، میرے بس میں نہیں ہے اس کو سنبھالنا. کپڑوں کا تو ستیہ ناش کر ہی دیا، دماغ بھی خراب کر دیا اس نے میرا. لیکن اللہ کے نبی کی پوری 6 سال اور 7 سال کی تاریخ میں ایک چھوٹا سا ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس میں ہمارے نبی نے امام حسین کی حرکتوں سے بیزاری کا اظہار کیا ہو. ہمارے نبی نے امام حسن کی حرکتوں سے، بچہ حرکتیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا، بیزاری کا اظہار کیا ہو. ایک دفعہ بھی نہیں. جب کبھی یہ روتے تھے تو اللہ کے نبی یہ نہیں کہتے تھے فاطمہ خاموش کراؤ دماغ پھٹ رہا ہے بالکل یار کیا ہو گیا. آپ ایک دفعہ بھی یوں نہیں کہتے تھے. آپ کا جملہ ہمیشہ ما یبکیہما، فاطمہ یہ کیوں رو رہے ہیں، ان کو رلایا نہ کر، ان کے رونے سے مجھے دکھ ہوتا ہے، ان کے رونے سے مجھے پریشانی ہوتی ہے. نماز پڑھ رہے ہیں اور جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، مصلی پر ہیں اور امام حسن آ کے پیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی کو اوروں کو مشقت میں ڈالنے، اللہ کے نبی اوروں کو مشقت میں ڈالنے کو بہت برا سمجھتے تھے. اس لیے آپ علیہ السلام ہمیشہ امامت میں نماز مختصر پڑھاتے تھے، کبھی آپ لمبی نماز نہیں پڑھاتے تھے. حضرت معاذ بن جبل کی آپ نے ایک مسجد میں تشکیل کی ہوئی تھی نماز پڑھانے کی. تو ایک دفعہ اس مسجد کا ایک آدمی آیا ہمارے نبی کے پاس کہ یا رسول اللہ میں تو اب نماز اکیلے پڑھ رہا ہوں آج کل. بھائی کیوں اکیلے پڑھ رہے ہو، جماعت سے کیوں پڑھ رہے؟ آپ نے جو امام بھیجا ہے وہ اتنی لمبی نماز پڑھاتا ہے، اتنی لمبی نماز پڑھاتا ہے. میں مزدور آدمی سارا دن تھک ہار کے آتا ہوں، رات تک میں شام تک مزدوری کرتا ہوں. اب مزدوری کر کے سارا دن تھک ہار کے آتے ہیں اور یہ لمبی سورہ شروع کر دیتا ہے، ہم سے تو پڑھی نہیں جاتی اس کے پیچھے. تو میں تو پڑھتا ہوں اپنی نماز. ہمارے نبی نے حضرت معاذ بن جبل کو بلایا، اور حضرت معاذ بن جبل وہ صحابی ہیں جن سے ہمارے نبی کو بہت محبت تھی. ایک دفعہ آپ نے برملا قسم کھا کے فرمایا واللہ انی لأحبک، معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے. اس معاذ بن جبل جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں ہم معاذ بن جبل کو ایسے سمجھتے تھے جیسے حضرت ابراہیم. جب حضرت ابراہیم کا ہم قرآن میں تذکرہ پڑھتے تھے تو ہم سوچتے تھے کہ حضرت ابراہیم بھی حضرت معاذ بن جبل جیسے ہی ہوں گے. ایسا ان کا عالی شان مزاج تھا حضرت معاذ بن جبل کا. صحابہ ان سے متاثر تھے.
لیکن نماز لمبی پڑھائی، ہمارے نبی نے بلایا اور ہمارے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ جیسے خون نکلنے لگا ہے، اور آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہو، متنفر کرنا چاہتے ہو، اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہو تم؟ اوروں کو مشقت میں ڈالنا ہمارے نبی کو کبھی بھی گوارا نہیں ہوتا تھا، اور آپ ائمہ کو نصیحت کرتے تھے کہ نمازیں مختصر پڑھایا کرو، اور دین پڑھانے والوں اور دین سمجھانے والوں کو فرمایا کرتے تھے بشر ولا تنفر، خوشخبریاں سنا، زیادہ وعیدیں سنا کہ لوگوں کو اسلام سے دور مت کر، یسر ولا تعسر، آسانی پیدا کر، مشکلات کو پیدا نہ کر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت معاذ بن جبل کو جب آپ نے یمن بھیجا تو فرمایا بشرا ولا تنفرا ویسرا ولا تعسرا، آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کو مشکل میں ڈالنا، یعنی کہ تھوڑی تھوڑی باتوں میں ان کو کافر بنا دو، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ان کو حرام کے فتوے لگا دو، ورنہ تو پھر وہ دین سے متنفر ہو جائیں گے۔ یہ آپ کا مزاج تھا۔ آپ نماز میں ہیں، سجدے میں ہیں، امام حسنہ کے پیٹھ پہ بیٹھ گئے ہیں اور اتر ہی نہیں رہے، اتر ہی نہیں رہے، اتر ہی نہیں رہے، اتر ہی نہیں رہے، چل سو چل۔ یہاں تک کہ صحابہ نے سجدے سے سر اٹھایا کہ کیا ہو گیا حضور اٹھ نہیں رہے، تو اگلوں کو پتا چل گیا کہ امام حسن پیٹھ پہ چڑھے ہوئے، تو اگلوں میں سے ایک نے ہاتھ جو آگے بڑھا کر امام حسین کو دامن سے کھینچ کے اتارنے کی کوشش کی اور ہاتھ آگے بڑھایا، سرکار کو کچھ اندازہ ہوا تو آپ نے سجدے ہی میں اپنے ہاتھ کو یوں پیچھے اس صحابی کی طرف بڑھا کر ان کو روکنے کا اشارہ کیا، یعنی اس کو اتارو نہیں، جب یہ خود مرضی سے اترے گا پھر ہم سجدے سے اٹھیں گے۔ ایسا لگاؤ، ایسی محبت، اور آپ دونوں کو یوں سینے سے لگاتے تھے، دونوں کو کٹھے، اور بعض دفعہ فرماتے اللہم انی احبہما فاحبہما واحبب من احبہما، یا اللہ مجھے دونوں بہت پیارے ہیں، یا اللہ آپ بھی ان سے پیار کریں۔ اللہ اکبر، دعا تو دیکھیں کیسی ہے، یا اللہ مجھے یہ دونوں بہت پیارے ہیں، آپ بھی ان سے پیار کریں، اور جو ان سے پیار کرے آپ بھی اس سے پیار کریں، آپ اس سے بھی پیار کریں، ان سے بھی پیار کریں، ان سے پیار کرنے والوں سے بھی پیار کریں۔ کیا دعا ہے، آپ غور کریں تھوڑا سا اس میں۔ اللہ کے نبی اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ آپ ان دونوں سے محبت کریں، جو ان سے محبت کرے اس سے بھی آپ محبت کریں۔ اتنے حضور کو پیارے تھے یہ۔ حضرت علی یمن تشریف لے گئے، ہمارے نبی نے ان کی تشکیل کی یمن کے لیے۔ پہلے آپ نے یمن تشکیل کی حضرت خالد بن ولید کی، اسلام کی دعوت کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید گئے، 6 مہینے یمن میں رہے، 6 مہینے، اور وہاں جا کے انہوں نے، لیکن ان 6 مہینوں میں لوگ اسلام کی طرف نہیں آئے۔ حضرت معاذ بن جبل نے ہمارے نبی کو خط لکھا، یا رسول اللہ یہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ واپس آ جائیں، وہاں ہم علی کو بھیج رہے ہیں۔ پھر فرمایا تمہارے ساتھیوں میں سے جو علی کے ساتھ رہنا چاہے وہ رہ لے۔ چنانچہ حضرت علی تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے اور ان کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی کا چچا زاد بھائی آ رہا ہے، اللہ کے نبی کا داماد آ رہا ہے، اور اللہ کے نبی کا پیغام لا رہا ہے، تو وہ بڑی توجہ سے سننے کے لیے آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید واپس آ گئے، کچھ ساتھی حضرت علی کے ساتھ ٹھہر گئے۔ چنانچہ جب حضرت علی تشریف لائے اور آ کر ان کو اللہ کے نبی کا پیغام سنایا، تو اس پیغام کو سنانے میں ایسی کیفیت بنی کہ سب کے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یمن کا سب سے زیادہ مستند اور سب سے زیادہ معروف اور سب سے زیادہ معزز خاندان ہمدان، اس نے یہ ہمارے نبی کا پیغام حضرت علی کی مبارک زبان سے سنا، اسی وقت اسلام لے آئے۔ حضرت علی کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، فوراً حضور کو پیغام بھیجا، یا رسول اللہ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے سارے ہمدان کو اسلام میں داخل کر دیا۔ ہمارے نبی کو جب یہ خبر ملی آپ کھڑے کھڑے سجدے میں گر گئے اور آپ فرمانے لگے السلام علی ہمدان، السلام علی ہمدان، السلام علی ہمدان،
اللہ خوش رکھے ہمدان کو، اللہ سلامت رکھے ہمدان کو، اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں ہمدان قبیلے پر۔ سب سے پہلے یمن میں اسلام لانے والا قبیلہ یہ ہے ہمدان۔ اللہ نے حضرت علی سے بہت کام لیا وہاں پہ۔ جب حضرت علی کی واپسی ہونے لگی وہاں سے تو اللہ کے نبی حج پہ تشریف لے جا چکے تھے، آپ حج کے لیے جا چکے تھے۔ واٹس ایپ تو تھا نہیں کہ رابطہ ہو کہ ہم جا رہے ہیں، تمہارا کیا پروگرام ہے، وہ وہاں یہ یہاں۔ اللہ کے نبی حج پہ تشریف لے گئے، اللہ کا حکم آیا، آپ حج پہ نکل گئے۔ حضرت علی کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی حج پہ نکل گئے ہیں تو حضرت علی وہیں سے اپنے ساتھیوں کو لے کر سیدھے مکہ معظمہ آئے احرام پہن کر۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، ہاں بھائی علی، تمہارا کون سا حج کرنے کا پروگرام ہے، کون سے حج کی نیت کر کے آئے ہو؟ چونکہ حج کی 3 قسمیں، افراد، تمتع، قران۔ افراد یعنی صرف حج کرنا، تمتع یعنی پہلے عمرہ کرنا، پھر احرام کھول دینا، پھر اس کے بعد حج کرنا، اس کو تمتع کہتے ہیں۔ اور قران کہتے ہیں کہ جو احرام پہن کے اپنے ملک سے چلے وہ تبھی اتارے جب عمرہ حج سب کچھ ہو جائے، لمبا احرام، اس کو قران کہتے ہیں۔ تو جب حضرت علی ملنے آئے تو آپ نے پوچھا، علی تمہاری کیا نیت ہے، قران، افراد یا تمتع؟ کہ یا رسول اللہ میں تو کوئی نیت میں نے کوئی نہیں کی، میں نے تو اللہ سے یہ دعا کی، یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ تیرے نبی نے قران کی نیت کی ہے یا تمتع کی ہے یا افراد کی ہے، بس میں وہ نیت کرتا ہوں جو میرے آقا نے کی ہے۔ محبت کی بات ہے۔ حج ہوا، حج کے دوران حضرت علی کے بعض ساتھیوں نے ہمارے نبی کو حضرت علی کی شکایتیں لگائیں، یا رسول اللہ علی نے ہم پہ سختی کی، یہ کیا وہ کیا، یہ کیا وہ کیا۔ غلط فہمیاں، ہر بات کو تو نہیں سمجھ سکتا۔ جب ہمارے نبی کو ان بعض لوگوں نے حضرت علی کی شکایتیں لگائیں تو ہمارے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے، سب کو پتا چل گیا کہ حضور کو بہت برا لگا ہے۔ چنانچہ جب آپ حج کر کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک نالا آتا تھا، نالا سندھی میں کہتے ہیں واہ، اردو میں کہتے ہیں چھوٹی نہر، اس کو کہتے ہیں غدیر، اس کو غدیر کہتے ہیں عربی میں، چھوٹے نالے کو۔ اس کا نام تھا خن، اس نالے کا نام تھا خن۔ جب آپ وہاں پہنچے اس سارا مجمع جو بکھرا ہوا تھا حج کے موقع پہ سارا اکٹھا ہو کے ہمارے نبی کے مجمع میں شامل ہو گیا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا، مجھے تم میں سے بعض لوگ علی کی شکایتیں لگا رہے ہیں، ان کو سن لینا چاہیے کہ مجھے علی سے بہت محبت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ۔ علی میں جس کا بڑا ہوں اس کو علی کو بھی اپنا بڑا ماننا چاہیے۔ اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، جو علی سے نفرت کرے تو اس سے نفرت کر، جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔ یہ محبت کی انتہا تھی ہمارے نبی کو اپنے اہل بیت کے ساتھ۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ ان لوگوں کو بٹھاتے، حضرت علی کو بٹھاتے، دونوں کو بٹھاتے، ہم تم بولو تمہیں کیا شکایت ہے، علی صفائی پیش کرو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا جیسے فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت علی کے خلاف ہمارے نبی سن نہیں سکے، کیوں بولتے ہو علی کے خلاف؟ آپ نے یہی فرمایا، علی سے مومن ہی محبت کرے گا اور علی سے منافق ہی بغض رکھے گا۔ اور اسی موقع پہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تم میں 2 بڑی بھاری بھرکم محترم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ان کی بے ادبی نہ کرنا اور ان کی حق تلفی نہ کرنا، ایک قرآن مجید اور ایک میرے اہل بیت۔ یہ 2 بڑی عظیم شان چیزیں ہیں کہ قرآن اللہ کی نشانی ہے، اہل بیت تمہارے نبی کی نشانی ہے۔ تو نشانی، بڑوں کی نشانی، بزرگوں کی نشانی کو آدمی سنبھال کے رکھتا ہے یا ضائع کر دیتا ہے؟ بولیے۔ ہمارے مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کی جو داڑھی مبارک تھی نا وہ کافی لمبی تھی، جبکہ مٹھی کے بعد داڑھی کے بال کاٹنا ٹھیک ہے، مٹھی کے بعد۔ ہمارے نبی نے نہیں کاٹے، ہمارے نبی کی مبارک داڑھی اللہ کی طرف سے فطری طور پر تھی ہی ایک مٹھی۔ بعض صحابہ
ہمارے نبی کی مٹھی بھر داڑھی کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے مٹھی کے بعد اپنی داڑھی کے بال لے لیا کرتے تھے تاکہ سائز بھی اللہ کے نبی کے مشابہ ہو جائے. اتباع سنت میں ایسے کیا کرتے تھے بعض صحابہ. چنانچہ ہمارے مشائخ ایسے کرتے ہیں. اب اس میں ایک ضمناً بات آ رہی ہے. بہت سے ساتھیوں کو دیکھا ہے میں نے جن سے میں کہہ سکتا ہوں، ان کو میں نے کہا بھی ہے کہیں کو، کہ ہمارے بہت سے ساتھی یہ جو لمبائی میں داڑھی ہے ٹھوڑی کے نیچے، اس کو تو کچھ نہیں کہتے، پوری مٹھی رکھتے ہیں. لیکن یہ جو کن پٹی ہے، کن پٹی سے لے کے ٹھوڑی تک کا جو حصہ ہے، یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، کن پٹی سے لے کے ٹھوڑی تک کا جو حصہ ہے، اس حصے کے بال کاٹتے رہتے ہیں. یہاں سے دائیں سے سیٹنگ کرتے ہیں، گال کی طرف سے سیٹنگ کرتے ہیں، اور گردن کی طرف سے سیٹنگ کرتے ہیں. چنانچہ کن پٹی سے لے کے ٹھوڑی تک ان کے بال بالکل اتنے ہو جاتے ہیں. بہت ساتھیوں کو میں نے دیکھا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں جا رہا کہ ہم کتنا بڑا حرام کام کر رہے ہیں، 24 گھنٹے کا گناہ کما رہے ہیں. حالانکہ خوب غور سے سنیے، داڑھی کن پٹی سے شروع ہوتی ہے، داڑھی کن پٹی سے شروع ہوتی ہے اور ٹھوڑی تک یہ پوری داڑھی ہے. کن پٹی سے لے کر ٹھوڑی تک آپ کا کوئی بال ایک مٹھی سے کم نہیں ہونا چاہیے. ایک مٹھی سے کم کرنا حرام ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا، اور 24 گھنٹے کا گناہ ہوگا آپ کو. اس لیے کہیں سے بال نہیں لینا چاہیے. جیسے لمبائی میں ٹھوڑی کے نیچے بالوں کا ایک مٹھی ہونا ضروری ہے، اس سے کم کرنا ناجائز ہے، ایسے ہی سائٹوں سے بھی ایک مٹھی سے کم کرنا ناجائز اور حرام ہے. چونکہ یہ سائٹوں سے بال جو ہوتے ہیں نا، وہ بعض دفعہ یوں اٹھے ہوتے ہیں، یوں بل کھا لیتے ہیں، وہ بس سیٹنگ کے چکر میں حرام کام کرتے رہتے ہیں. سیٹنگ کے چکر میں صرف کیا کہہ رہا تھا میں؟ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی داڑھی کو بالکل کچھ کہتے ہی نہیں تھے. لمبائی میں بھی وہ بہت کافی بڑی داڑھی ہو گئی تھی، بال بہت لمبے ہو گئے تھے. کسی نے پوچھا حضرت اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیا کریں، خوبصورت ہو جاتی ہے اس سے. مٹھی کے بعد تو سیٹ کرنا ٹھیک ہے نا، آپ تھوڑا سا سیٹ کر لیا کریں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ فرمانے لگے اس داڑھی پہ میرے شیخ کے ایک دفعہ ہاتھ لگے تھے، اب ان کو کاٹتے ہوئے حیا آتی ہے. بالوں کو شیخ کا ہاتھ لگ گیا، اب کیسے کاٹوں اسے؟ خوبصورت لگے نہ لگے، شیخ کے ہاتھ لگے ہیں، اب کیسے کاٹوں اسے؟ جن سے محبت ہوتی ہے ان کے تبرکات کی انسان اتنی قدر کرتا ہے، اتنی قدر کرتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے اس غدیر خم میں فرمایا تھا کہ لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین. ثقل کہتے ہیں بھاری بھرکم وزنی چیز کو، قابل احترام اور قابل عظمت چیز کو. انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بھاری بھرکم معزز اور محترم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان کی حق تلفی نہ کرنا، بے ادبی نہ کرنا، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت، یعنی کتاب اللہ کی نشانی، میرے اہل بیت میری نشانی. اللہ کی نشانی کا بھی احترام کرنا اور میری نشانی کا بھی احترام کرنا. با ادبی با نصیب ہوتا ہے نا، بے ادب تو بے نصیب ہوتا ہے. چنانچہ حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے اس ارشاد کو کما حق نبھایا، کما حق نبھایا. جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے اہل بیت کے ساتھ زیادتیاں کی اور ان کے حقوق کھائے اور ان کے ساتھ ان کا غلط رویہ تھا، یہ ان کی غلط بیانیاں ہیں اور لکھنے والوں کی غلط کہانیاں ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے، اس کا کہیں سے کوئی مستند ثبوت نہیں ہے کہ حضرات صحابہ نے اہل بیت کے ساتھ زیادتیاں کی. امام حسین تشریف لا رہے تھے ایک جنازے سے، تو جب جنازے میں آدمی جاتا ہے تو پاؤں میلے ہو جاتے ہیں، مٹی اڑتی ہے، کچی زمینیں ہوتی ہیں قبرستانوں کی، تو پاؤں مبارک میلے، جوتی مبارک میلی ہو رہی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عمر اس وقت 70 سے اوپر ہے،
حضرت امام حسین کو دیکھا راستے میں تو اپنے کپڑے سے ان کے پاؤں مبارک کو، ان کے جوتے مبارک کو جھاڑنے لگے. تو حضرت امام حسین نے کہا حضرت آپ ایسے تو نہ کریں. فرمایا نہیں، مجھے آپ کرنے دیں، مجھے آپ منع نہ کریں، اس لیے کہ میں نے ان پاؤں کو حضور کے سینے پہ دیکھا ہے، میں نے ان قدموں کو سرکار کے سینے پہ چڑھتے دیکھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ممبر پہ بیٹھے خطبہ دے رہے تھے. امام حسین تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے اتر جائے میرے نانا ابا کے ممبر سے، تمہارے اپنے باپ کا جو ممبر ہے اس پہ جا کے بیٹھو، یہ میرے نانا ابا کا ممبر ہے. حضرت عمر نے جب یہ سنا تو فوراً اتر گئے، امام حسین کو لیا اور اپنے پاس بٹھایا اور گود میں بٹھایا اور پھر رونے لگے اور فرمانے لگے تم نے سچ کہا، بے شک یہ تیرے نانا ابا کا ممبر ہے. بیٹا میرے باپ کا تو کوئی ممبر تھا ہی نہیں کہ میں اس پہ بیٹھوں، میرے باپ کا تو ممبر کوئی تھا ہی نہیں کہ جس پہ بیٹھوں، بے شک یہ تیرے نانا ابا کا ممبر ہے. رونے لگے. اور امام حسین کو جس زوجہ محترمہ سے امام زین العابدین ہوئے اور یہ ائمہ اہل بیت کی نسل جن سے چلی، وہ زوجہ محترمہ آپ کو پتہ ہے ان کی شادی امام حسین سے کس نے کرائی؟ حضرت عمر نے کرائی. حضرت عمر نے امام حسین کی شادی کرائی ان سے کہ جن سے امام زین العابدین ہوئے، پھر ان سے امام باقر ہوئے، پھر ان سے امام جعفر صادق ہوئے، اور یہ سنہری لڑی ان سے چلی. یہ شادی حضرت عمر نے کرائی. اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ میرے اہل بیت کا خیال کرنا، اللہ کی کتاب کا خیال کرنا، حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی کی اس وصیت کو باقاعدہ نبھایا. اللہ کے نبی کا جب انتقال ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا، حضرت علی سے کسی نے پوچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں نا چٹکلے چھوڑنے والے، تیلیاں پھینکنے والے اور آگ لگانے والے، تو کسی نے کہا کہ خلیفہ آپ کیوں نہیں بنے، ابوبکر کو کیوں خلیفہ بنا دیا؟ حضرت علی فرمانے لگے اللہ کے نبی نے ان کو ہمارے دین کا امام بنایا، نماز کا دین کا امام بنایا، تو دین تو بہت بڑھیا ہے، دنیا تو بہت گھٹیا ہے. اللہ کے نبی نے ان کو ہمارے دین کا امام بنایا، ہم نے ان کو اپنی دنیا کا امام بنا دیا. جب بڑھیا چیز میں امام ان کو بنا دیا تو گھٹیا چیز میں تو امام بنانے میں کیا حرج ہے؟ اور حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے تو 3 دن مسلسل ہر نماز کے بعد منبر پہ کھڑے ہو کے آپ اعلان کیا کرتے تھے، لوگوں اس وقت تو مجبوراً میں نے ہاں اس لیے کر لی تھی کہ اگر میں ہاں نہ کرتا تو انصار الگ امیر بناتے، مہاجرین الگ امیر بناتے اور ہمیشہ کے لیے امت کا شیرازہ بکھر جاتا، تو مجبور ہو کر میں نے ہاں کر لی تھی. لیکن لوگوں اب وہ مجبوری ختم ہو گئی ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں، تم آپس کے مشورے سے کسی اور کو امیر بناؤ. تو کوئی نہیں بولتا تھا. حضرت علی کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے لا نقیلک ولا نستقیلک، ابو بکر آپ یہ بات مت کریں، نہ آپ کو خلافت ہم چھوڑنے دیں گے نہ آپ کی جگہ کسی اور کو بننے دیں گے، اس لیے کہ آپ سے زیادہ اس کا حقدار اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے. جب انتقال ہوا آپ علیہ السلام کا، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے تو حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس حاضر ہوئی اور تشریف لائی اور فرمایا کہ میرے والد کا جو باغ تھا نا فدق کا، تو اب چونکہ میرے والد کی اور تو کوئی اولاد ہے نہیں، میں ایک بیٹی ہوں، تو وہ فدق میرے نام کر دیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی کی بیٹی، میں آپ سب کچھ لے لیجئے، آپ کے لیے تو ساری دنیا حاضر ہے، لیکن یہ جو فدق کا باغ ہے یہ چونکہ اللہ کے نبی کا تھا اور اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہم نبی جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جو چھوڑتے ہیں وہ وراثت نہیں بنتا
بلکہ وہ بیت المال میں صدقہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا تو میں فدق کا باغ تو آپ کو ادا نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی ہو جائے گی۔ البتہ فدق کا باغ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چاہیے، تو ابو قحافہ کے بیٹے کی ساری جائیداد میں آپ کے نام کرتا ہوں، آپ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ اس واقعے کو ایشو بنا کے کہنے والے کہتے ہیں ابو بکر نے اہل بیت کا حق کھا لیا، فدق کے باغ پہ قبضہ کر لیا۔ بھائی ابو بکر نے قبضہ کر لیا تو کیا جب حضرت علی خلیفہ بن گئے تھے تو انہوں نے فدق کا باغ اپنے بیٹوں کے حوالے کیا؟ نہیں کیا۔ آج تک بھی فدق کا باغ امت مسلمہ کا حق ہے اور اجتماعی جگہ ہے، آج تک وہ کسی کی ملکیت نہیں بنا۔ حالانکہ امام حسن تو خلیفہ بن گئے تھے، 6 مہینے وہ خلیفہ رہے، حضرت علی 4.5 سال تک خلیفہ رہے، انہوں نے تو اس باغ کو اپنی ملکیت میں نہیں لیا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی بات پہ یقین کر لیا تھا کہ اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی کو اپنے اہل بیت کے ساتھ بہت لگاؤ تھا، یہ باتیں تو بیچ میں آ گئی، ہمارے نبی کو اپنے اہل بیت کے ساتھ بہت لگاؤ تھا۔ نجران ایک علاقہ ہے جہاں عیسائی رہتے تھے، ہمارے نبی نے ان کو ایک قاصد بھیجا، ان کے ذریعے سے خط بھیجا اور فرمایا کہ تم لوگ، میں نبی ہوں اور تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ساری نشانیاں آ کے تم چیک کر لو، میں نبی ہوں، تم میری بات مان لو، اسلام قبول کر لو، ورنہ تم اہل کتاب ہو کر جب میری بات کو تسلیم نہیں کرو گے تو جتنے تمہارے تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے تسلیم نہیں کریں گے سب کا وبال تمہارے سروں پہ آئے گا۔ جب یہ خط ان کو ملا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تحقیق کرنی چاہیے۔ ان کا جو پادری تھا اس نے کہا تحقیق کرنی چاہیے، ایسے ہی ٹھکرانا چاہیے، نشانیاں تو واقعی ہیں ہمارے پاس، نبی کا تذکرہ تو ہے ہمارے پاس۔ چنانچہ اس نے ایک وفد بنایا کہ تم جاؤ اور جا کے ملو اس سے۔ وہ جو وفد آیا انہوں نے ریشم پہنا ہوا، سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی، یوں بن سنور کے ہمارے نبی سے ملنے آ گئے۔ جب وہ آئے نا ہمارے نبی سے ملنے کے لیے اور انہوں نے آ کے ہمارے نبی کو سلام کلام کرنے کی کوشش کی تو ہمارے نبی نے ان کو دیکھا ہی نہیں، جواب بھی نہیں دیا، دیکھا بھی نہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ آئے، ہمارے نبی نے دیکھا ہی نہیں، پھر آئے، دیکھا ہی نہیں۔ 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے، سارے اہم صحابہ سے ملے کہ کیا کرنا چاہیے۔ سب نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی آپ سے نہیں مل رہے، ہم کیا کریں۔ حضرت علی سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا تم نے جو پوشاک پہنی ہوئی ہے نا ریشم، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، حرام، تمہاری کتابوں میں بھی حرام ہے، تم نے کیوں پہنی ہوئی ہے؟ جب ایک آدمی سر عام اللہ کی نافرمانی کرے گا تو نبی اس سے کیسے بات کرے گا؟ یہ تو نبی کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہوتی دیکھے اور وہ پھر بھی اس سے بات کرے۔ تم نے سونا پہنا ہوا ہے، سونا تو تمہاری شریعت میں بھی حرام ہے، پھر بھی تم سونا پہن کے آ گئے ہو، تم سونے کی انگوٹھیاں اتارو اور تم یہ ریشم کا لباس اتارو، پھر جاؤ اللہ کے نبی کو سلام کرو، دیکھو جواب دیتے گے نہیں دیتے۔ چنانچہ یہ سادہ کپڑے اور انگوٹھیاں اتار کے جب اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے، سلام کیا، اللہ کے نبی نے جواب دیا، کہا جی آپ نے قاصد بھیجا تھا، ہم آ گئے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم مجھ پہ ایمان لے آؤ، مجھے نبی مان لو اور اپنے علاقے میں جا کے اوروں کو بھی دعوت دو۔ کہنے لگے جی یہ ایسے نہیں، سوچیں گے ہم۔ سوچ کے آئے، ہاں بھائی، کہنے لگے جی ہم اپنے علاقے میں جائیں گے، وہاں دیکھیں گے پھر کیا فیصلہ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ایمان لے آؤ، نہیں لاتے تو پھر جزیہ دو، جزیہ دو، ٹیکس دو، یہ والا ٹیکس نہیں جو ہماری حکومتیں لیتی ہیں، وہ دو، جزیہ دو تاکہ پھر ہم تمہاری حفاظت کریں، ہم تمہیں اپنے معاشرے کا حصہ سمجھیں، جو حقوق ہمیں ملیں گے وہ تمہیں بھی ملیں گے، بیت المال میں جیسے تمہیں حصہ ہمیں حصہ ملے گا تمہیں بھی ملے گا، یہ مطلب ہوتا ہے جزیے کا۔ اور اگر نہیں تو پھر مجھ سے لڑ لو، جنگ کر لو، سوچ کے بتائیں گے۔ پھر آئے کہنے لگے جی ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہمیں، ہم واپس جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اب اگر تم نہیں مانتے نا تو آخری آپشن وہ یہ ہے کہ تم مجھ سے مباہلہ کرو، مباہلہ کرو۔ اور یہ جو آخری صورت ہے یہ ہمارے نبی نے خود نے ایجاد نہیں کی، اللہ نے قرآن میں بتائی۔ اگر یہ نہیں مانتے تو ان سے کہو
تم اپنے مرد و عورتیں لے آؤ، میں بھی اپنے مرد اور عورتیں لے آتا ہوں، پھر ہم اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ جو ہم میں سے ناحق پہ ہو اس کو تباہ و برباد کر دے اور دوسرے کو نجات دے دے۔ یہ کر لیتے، تم بھی آ جاؤ میں بھی آ جاتا ہوں۔ جو ہی یہ آیت اتری ہمارے نبی نے ان سے کہا مباہلہ ہوگا تیاری کرو۔ ہمارے نبی گئے اور کس کو لے کے آئے پتہ ہے؟ حضرت فاطمہ کو لے کے آئے، حضرت علی کو لے کے آئے اور دونوں بچوں کو یوں اپنی کمر پہ اٹھا کے لے آئے۔ امام حسن، امام حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، یہ 5 آدمی کٹھے ہو کر اللہ کے نبی ان کو لے کر آئے اور فرمانے لگے اب تم میدان میں آؤ، ہم اللہ سے دعا کرتے کہ جو ہم میں سے ناحق پہ ہو اللہ اسے برباد کر دے۔ جب نجران کے عیسائیوں نے ان مقدس چہروں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ چہرے جھوٹے نہیں ہو سکتے، لہذا ان سے مباہلہ کرنا یہ تباہی ہے۔ اگر ہم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو آپس میں کہنے لگے اگر ہم نے ان سے مباہلہ کر لیا تو ہم تو ہلاک ہو ہی جائیں گے، دنیا میں جہاں کہیں عیسائی ہوگا اللہ وہاں اسے تباہ و برباد کر دے گا، لہذا ان سے ٹائم مانگ لو، ٹائم مانگ لو۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی ایک دفعہ ہمارے گھر میں تھے تو آپ نے کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی، بالوں والی کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں حضرت فاطمہ آ گئی، آپ نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت علی آ گئے، آپ نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ امام حسن حسین آئے، ان دونوں کو بھی چادر میں لے لیا۔ اب چادر ایک اور چادر میں آدمی کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ یہ ہو گئے 5 تن، 5 جسم، تن کہتے ہیں جسم کو، 5 جسم ہو گئے ایک چادر میں۔ آپ نے ان کو چادر میں لیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں بھی اندر آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ اپنی جگہ پر رہیں اور آپ خیر پر ہیں، اللہ مکان کی وانت علی خیر، اپنی جگہ پر رہو اور آپ بھلائی پر ہیں، آپ محروم نہیں ہیں، آپ بھلائی پر ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ آپ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ آپ اہل بیت سے گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں اور ان کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور یہ میرے خاص لوگ ہیں، اے اللہ ان کی گندگیاں دور کر اور ان کو پاک کر۔ پھر آپ نے فرمایا انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم، جن سے تم لڑو میری اس سے جنگ ہے اور جن سے تمہاری صلح ہے ان سے میری بھی صلح ہے، یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اتنا آپ کو اپنے اہل بیت سے لگاؤ تھا۔ اہل بیت سے مراد صرف یہ 4 حضرات نہیں ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت علی، امام حسن حسین نہیں، بلکہ اہل بیت سے مراد آپ کی تمام ازواج مطہرات بھی ہیں، آپ کی تمام بیویاں بھی اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کہتے ہیں گھر والوں کو، بھئی آپ کی گھر والی کا کیا حال ہے، آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ جیسے مراد کیا ہوتا ہے؟ بچے بھی ہوتے ہیں، بیوی بھی ہوتی ہے، سارے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو ہم سلام تو کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سلام بھی کرو درود بھی پڑھو، تو درود کیسے پڑھے؟ اللہ نے فرمایا درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو، تو سلام تو ہم کہتے رہتے ہیں آپ کو، درود کیسے پڑھیں؟ آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ اب صحابہ نے پوچھا کہ آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ اور اللہ نے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود پڑھو ان پر یعنی میرے حبیب پر اور سلام بھی۔ تو صحابہ نے اسی وجہ سے پوچھا سلام تو ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، درود کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ حضور نے اپنے پر درود پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا اور اپنے ساتھ اہل بیت کو بھی شریک کر کے بتا دیا کہ مجھ پر درود پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میرے اہل بیت کو بھی شامل رکھو، ان کو مجھ سے جدا مت کرو۔
اندازہ لگائیں کتنی محبت ہے اہل بیت سے. جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کو معاشی حوالے سے تو حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن امام حسین کی ٹینشن نہیں تھی، اس لیے کہ ان کے بڑے حضرت علی موجود تھے. لیکن آپ کو اپنی ازواج مطہرات کی معاش کی فکر لاحق تھی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری بیویاں ہیں، 9 بیویاں ہیں، تو خاوند چلا گیا، اولاد تو کوئی ہے نہیں، تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو محتاجی سے بچائے. یہ آپ کو فکر تھی انتقال سے پہلے. حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اپنے گھر والوں کی فکر نہ کیجئے گا، آپ کے گھر والے یہ سب میری مائیں ہیں، ان کا خرچہ ہمیشہ میرے ذمہ رہے گا جب تک یہ دنیا میں زندہ رہیں گے. ہمارے نبی کو اہل بیت سے اتنا لگاؤ تھا. اب جب سن 61 ہجری میں اس امت کے کچھ سرکشوں نے اللہ کے نبی کے ان شہیدوں اور اللہ کے نبی کی مبارک آنکھوں کے تاروں کو اس طرح بے دردی سے شہید کیا تو امت مسلمہ نے اس صدمے کو اتنا اپنے دل پہ لیا کہ گویا محرم کی یاد ہی امام حسین کی شہادت سے ہو گئی. کیوں ہو گیا؟ ورنہ امام حسین کا تذکرہ، امام حسین کو یاد کرنا یہ محرم کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. یہ امام حسین کو سارا سال یاد کرنا چاہیے. مخصوص ایام کر کے یاد کرنا یہ تو پھر رسم بن جائے گا، یہ تو پھر رسم ہو گئی. انہی ایام میں یاد کرو. کیوں بھائی سارا سال کیوں نہیں یاد کرتے؟ پھر مخصوص ایام ہی میں یاد کرنا یہ ثابت بھی نہیں ہے. امام باقر نے، امام زین العابدین نے مخصوص ایام میں تو اپنے والد کو یاد نہیں کیا، ہمیشہ یاد کیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بھی امام زین العابدین کے سامنے پانی آتا تھا تو روتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ پانی پی نہیں پاتے تھے. کسی نے پوچھا جب بھی پانی آتا ہے آپ روتے کیوں ہیں اتنا؟ تو فرمانے لگے جب پانی سامنے آتا ہے تو پچھلے دکھ تازہ ہو جاتے ہیں، اپنے ابو کی پیاس یاد آتی ہے، اپنے ساتھیوں کی پیاس یاد آتی ہے، اور پیاس کی حالت میں انہیں شہید کیا جانا یاد آتا ہے، اس لیے رونا آ جاتا ہے. مخصوص ایام میں یاد نہیں کرتے تھے. امام باقر مخصوص ایام میں یاد نہیں کرتے تھے. امام جعفر صادق مخصوص ایام میں یاد نہیں کرتے تھے. امام علی نقی مخصوص ایام میں یاد نہیں کرتے تھے. امام زید مخصوص ایام میں یاد نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ یاد رکھتے تھے. مخصوص ایام میں یاد کرنا یہ تو پھر رسم بن جائے گا، یہ تو پھر نئی چیز شروع ہو جائے گی. اس لیے اللہ کا شکر ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں اس کی ہماری تربیت کی، جس کے نتیجے میں اللہ کا شکر ہے کہ پورے سال کا کوئی دن اس سے خالی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن پاک پڑھ کر اور نفلیں پڑھ کر حضرت امام حسین کو، حضرت امام حسن کو، حضرت علی کو، حضرت اماں فاطمہ کو روزانہ میں بخشتے ہوں. اللہ کا شکر ہے روزانہ نفلیں پڑھ کے بھی بخشتے ہیں، روزانہ قرآن پڑھ کے بھی بخشتے ہیں. روزانہ چاہے بیمار ہو، چاہے صحت مند ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے ہمارے گھر میں بھی کسی کا جنازہ ہو، تب بھی ہم امام حسین کو، امام حسن کو، حضرت اماں فاطمہ کو، حضرت علی کو ایصال ثواب کرنے میں ناغہ نہیں کرتے. اللہ کا شکر ہے. اللہ جب ہمیں حرمین شریفین کے سفر کی سعادت بخشتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کبھی ہم نے ایسے نہیں کیا کہ ان کی طرف سے کوئی عمرہ نہ کیا ہو، ان کی طرف سے کوئی طواف نہ کیے ہو. کبھی ایسے نہیں ہوا. اللہ کا شکر ہے. کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ عید الاضحیٰ آئے اور ہم امام حسین کی طرف سے قربانی نہ کریں، امام حسن کی طرف سے قربانی نہ کریں، حضرت علی کی طرف سے، حضرت اماں فاطمہ کی طرف سے قربانی نہ کریں. یہ ہمارے بزرگوں کی ہمیں تربیت ہے کہ انہیں زندگی کے ہر لمحے میں یاد کرنا ہے، انہیں بھولنا نہیں ہے، انہیں مخصوص ایام میں نہیں یاد کرنا، ہمیشہ یاد کرنا ہے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عصر کے بعد ان کی مجلس ہوا کرتی تھی. لوگ آتے تھے، زیارت کرتے تھے، دین کی بات ہوتی تھی، لوگ
فیض اٹھاتے تھے. جو لوگ بیعت تھے حضرت سے یا جو بیعت نہیں بھی تھے تو وہ آتے تھے عصر کے بعد حضرت کی خدمت میں آ کے صحبت میں بیٹھتے تھے. مدینہ منورہ میں روزانہ عصر کے بعد مجلس ہوتی تھی. حضرت کی خانقاہ مدینے میں تھی، رہتے مدینے میں تھے. زندگی کے آخری 12 برس انہوں نے مدینے میں گزارے. 12 برس. تو ایک دن 10 محرم کو عصر کی نماز کے بعد جب مجمع آیا، جو خدام تھے، جو معتقدین تھے، جو چاہنے والے تھے، آئے تو فرمانے لگے آج آپ لوگوں نے شہدائے کربلا کے لیے کیا پڑھا ہے؟ تو ساتھی خاموش ہو گئے. فرمایا بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ تم نے امام حسین کو کچھ پڑھ کے بخشا ہی نہیں. یعنی سارا سال نہیں بخشتے تو ان مہینوں میں تو یاد آئی جاتی ہے نا، کم از کم ان میں تو بخشا کرو یار. اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کا تو سارا سال معمول تھا ان کو بخشنے کا، ایصال ثواب کرنے کا. سارا سال ہمیشہ بخشتے تھے. تو بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کامل دیا ہے، اس میں اضافے نہیں کرنے ہیں، نہ اس میں کمی کرنی ہے. اپنی طرف سے کوئی چیزیں نہیں بنانی، اپنی طرف سے کوئی چیزیں نہیں بنانی. جو دین ہمیں ملا ہے اس کے مطابق ہمیں آگے چلنا ہے. اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان نہیں رہتا. لیکن اس کا مطلب اہل بیت کی محبت کا مظاہرہ اپنے ایجاد کردہ طریقے سے کرنا نہیں، بلکہ اس طریقے سے کرنا جس طریقے سے کرنے کی ہمیں تلقین ہے. تو ایک تو آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ اہل بیت کے تذکرے زندہ کریں، صرف محرم میں نہیں، سارا سال اہل بیت کے تذکرے کیا کریں. اپنی اولاد کے دل دماغ میں ان کی عظمت کو بٹھائیں. ہمارے نبی کا ارشاد ہے ادبوا اولادکم علی 3 خصال. اپنی اولاد کے مزاج میں داخل کرو 3 چیزیں. ادبوا علی 3 خصال. ادبوا اولادکم علی 3 خصال. علموا اولادکم نہیں، ادبوا. اور 3 خصال، 3 امور نہیں، 3 خصال، یعنی ان کے مزاج میں داخل کر دو 3 چیزیں. ایک، میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت اور قرآن کو سیکھنے کا شوق. یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کے مزاج میں داخل کر دو. یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے. تذکرے ہو ہمارے گھروں میں. اب ایام مخصوص کر لیتے ہیں، پھر انہی میں تذکرے کرتے ہیں، پھر جو ہوا اس کا بس تکرار کرتے. یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا. بھائی اس تکرار سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ کیوں ہوا، کس بنیاد پہ ہوا، کس اساس پہ ہوا، کس وجہ سے ہوا. اگر وہ اساس ہمارے سامنے نہ رہی تو ایسے نہ ہو کہ ہم بھی وہ کر رہے ہوں کہ جب وہ یزید نے کیا تو امام حسین کھڑے ہو گئے. مثال ہے، مثال سے بات واضح ہوتی ہے. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپس میں اور بیٹھ کے قرآن کی بے حرمتی کر رہے تھے. مثلا ایک مثال ہے، قرآن کی بے حرمتی کر رہے تھے. ایک آدمی گیا اور جا کے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور جا کے ان سے لڑنا شروع کر دیا اور قرآن ان سے چھیننا شروع کر دیا. انہوں نے، وہ تو کئی تھے، یہ اکیلا تھا، ایک مثالی میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ان 5-7 نے اس شخص کو ایک تو مارا، پھر لہو لہو کیا، پھر ایک ہاتھ کاٹا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا، پھر تیسرا ہاتھ کاٹا، پھر چوتھا ہاتھ کاٹا، شہید کر دیا. اب اس کی جو اولاد ہے وہ اس دن جمع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے میرے والد کا دایاں ہاتھ کاٹا گیا، بایاں ہاتھ کاٹا گیا، دایاں پاؤں کاٹا گیا، بایاں پاؤں کاٹا گیا، لہو لہاں کیا گیا، اور بس دعا کر لو. آپ سے پوچھتا ہوں کافی ہے یہ؟ بولیے کافی ہے یہ؟ بھائی اس بات کو اجاگر کرو کہ تمہارے باپ نے اپنے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے قرآن کی ناموس کے لیے، قرآن کے ادب میں اور قرآن کے احترام میں، قرآن کی محبت میں. دیکھو تمہارے بچے تو قرآن کی بے ادبی نہیں کر رہے،
دیکھو تمہارے بچے تو قرآن سے منہ نہیں موڑ رہے، دیکھو تمہارے گھروں میں تو قرآن کو دیمک نہیں لگ رہی، تمہارے باپ نے تو اعضاء کٹوا دیے قرآن کو بچانے میں، اگر تمہارے گھروں میں قرآن کو دیمک لگ رہی ہے تو تم نے تو اپنے باپ کے خون کو رائیگاں کر دیا۔ یہ ہے اساس، یہ ہے اصل بات۔ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، یہ سب ظلم ہوا، لیکن اس کے تکرار سے ان کی روحیں خوش نہیں ہوں گی، ان کی روحیں اس مقصد کو اجاگر کرنے سے خوش ہوں گی جس مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی، اپنی اولاد کی بازی لگائی، اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور ایک مثال قائم کر گئے کہ اہل بیت حق کا سودا نہیں کر سکتے، اہل بیت نہ اہل بیت نا حق کو برداشت نہیں کر سکتے، اہل بیت حق راستے سے کبھی ہٹ نہیں سکتے، وہ جان دے سکتے لیکن حق راستے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہے ان کا پیغام۔ اگر امام حسین آج ہوتے تو جیسے انہوں نے یزید سے جہاد کیا ایسے وہ ہم سے بھی جہاد کرتے، تو پھر ہم حسینی نہ ہوئے نا۔ اگر وہ ہم سے جہاد کرتے تو ہم حسینی تو نہ ہوئے، پھر تم یزیدی ہوئے۔ وہ جھوٹ بولنے والوں سے جہاد کرتے، وہ دھوکہ دینے والوں سے جہاد کرتے، وہ داڑیاں منڈانے والوں سے جہاد کرتے، وہ بے پردگی کی زندگی گزارنے والی عورتوں سے جہاد کرتے، وہ سود پہ کاروبار کرنے والوں سے جہاد کرتے، وہ ماں باپ کے نافرمانوں سے جہاد کرتے۔ یہی سارے کام ہو رہے تھے شام میں، جس کے خلاف جھنڈا لے کے حضرت امام حسین نکلے تھے۔ میرے دوستوں، امام حسین کے دردناک قصے کو دہرانے سے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ ان کے پیغام کو اجاگر کیا جائے، ان کے عزم کو اجاگر کیا جائے، ان کی استقامت کو اجاگر کیا جائے، اور جس مقصد کو لے کے وہ کھڑے ہوئے تھے اس کو اجاگر کیا جائے۔ انہوں نے کربلا میں نماز کو زندہ کیا، ہم نے پنکھوں کے نیچے بھی نمازوں کو زندہ نہ کیا، اے سی لگی ہوئی مسجدوں میں بھی نمازوں کو زندہ نہ کیا، قالین بچھی ہوئی مسجدوں میں بھی نماز کو زندہ نہ کیا، انہوں نے کربلا میں زندہ کیا۔ اب یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے، یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے، ہر ایک کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جو امام حسین کو یاد کر کے رو رہا ہے، امام حسین کو یاد کر کے سینے کو پیٹ رہا ہے، وہ امام حسین کی محبت میں کر رہا ہے، محبت میں کر رہا ہے، لیکن اب محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے، محبت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ ہمارے سمجھانے کا کام ہے۔ مگر ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم کسی کو غلطی پہ دیکھتے تو بجائے سمجھانے کے اس کو برملا، اس پہ ایسے فتوے ٹھوکتے ہیں کہ وہ بیچارہ صحیح کی طرف آنا ہی نہیں پاتا۔ اس کی ضرورت ہے کہ ہم صحیح طرز سے حضرت امام حسین سے محبت کا مظاہرہ نہ کرنے والوں کو صحیح طرز سمجھائیں، پیار سے، محبت سے، جس طریقے سے سمجھانا چاہیے اسی طریقے سے سمجھائیں۔ ایک آدمی نے آ کے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، ہمارے نبی نے اس میں ڈنڈے نہیں برسائے، صحابہ اٹھنے لگے اور ہونا چھوڑ دو، جب وہ فارغ ہوا تو اس کو بیٹھ کے سمجھایا۔ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوئے، ہمارے نبی نماز پڑھا رہے تھے جماعت کے ساتھ، وہ مسجد میں داخل ہوئے، رکعت کو تکبیر اولیٰ کو بچانے کے لیے انہوں نے مسجد کے دروازے کے پاس ہی اللہ اکبر کہہ دیا۔ اب صفیں آگے کھڑی ہوئی ہیں، یہ بیچارہ اکیلا یہاں کھڑا ہو گیا۔ ہمارے نبی نے جب سلام پھیرا تو دیکھا وہ اکیلا کھڑا ہوا ہے، وہ وہاں سے سلام پھیر رہا ہے۔ اور آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ ہر نماز سے پہلے بلا ناغہ پابندی کے ساتھ فرمایا کرتے تھے سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ۔ اور بھی کئی الفاظ آپ فرماتے تھے، المنکب بالمنکب، الکعب بالکعب، اور بھی مختلف الفاظ آپ ہر نماز سے پہلے فرماتے تھے۔ یہ ہر امام کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ حرمین شریف میں جائیں، دیکھیں ہر نماز سے پہلے امام کہتا ہے تراصوا سووا صفوفکم۔ یہ مستقل سنت ہے جو ہماری مسجدوں سے ختم ہو گئی ہے۔ مجھے ایک آدمی نے وہاں کہا حرمین شریفین میں، ایک عرب نے کہ نہیں یہ آپ کے جو حنفی ہیں یہ صفیں، چلے ٹھیک ہے آپ حنفی ہیں، لیکن یہ
مل مل کے آخر کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ ان کو مسئلہ کیا ہے؟ یہ فاصلہ کیوں رکھتے ہیں بیچ میں؟ آخر جب اللہ کے نبی نے کہا کہ مل مل کے کھڑے ہو، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہونا چاہیے، تو ان کے فاصلے کیوں ہوتے ہیں آخر؟ کوئی اس میں فقہ حنفی میں کوئی ہے کوئی ایسی بات کیا؟ کہتے ہیں مسجد نبوی میں، بیت اللہ میں دیکھتے ہیں جہاں پاکستانی ہوگا نا وہاں فاصلہ ہوگا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نبی کی عادت شریف ہے، ہر نماز سے پہلے آپ فرماتے مل مل کے کھڑے ہو، بیچ میں فاصلہ نہ رکھو، کندھے کو کندھے سے ملا لو، اور ٹخنے کو ٹخنے کے بالکل آمنے سامنے کر لو. ملا تو نہیں سکتے، چونکہ ٹخنے کو ملائیں گے تو پاؤں ٹیڑھا ہو جائے گا. ٹخنے کو ٹخنے کے سامنے کرو، کندھے کو کندھے سے ملا کے کھڑے ہو جاؤ. حاذو بین المناکب والاعقاب، یہ بھی الفاظ آتے ہیں. کندھے کو کندھے کے سامنے، ایڑی کو ایڑی کے سامنے. تو ہمارے نبی مستقل یہ ترغیب چلاتے تھے، ہر نماز میں فرماتے تھے. اور آپ یہ بھی فرماتے تھے لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم ضرور صفیں سیدھی رکھو ورنہ اللہ تمہارے دل ایک دوسرے کے لیے ٹیڑھے کر دے گا. ہاں، صفوں کے ٹیڑھا کرنے سے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. آج دیکھو دل ٹیڑھے ہیں گے نہیں، کسی کا دل ہے کسی کے لیے صاف؟ تو ہمارے نبی ہر نماز سے پہلے فرماتے تھے. اب اس کے باوجود بھی ایک آدمی وہاں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے سب سے جدا الگ سے، صرف تکبیر اولیٰ بچانے کے لیے، صرف رکعت کو بچانے کے لیے. لیکن چونکہ جذبہ اچھا تھا تو اللہ کے نبی نے اسے ڈانٹا نہیں. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ جذبہ اچھا تھا، طریقہ ٹھیک نہیں تھا، جذبہ اچھا تھا. ہمارے نبی نے اس کے جذبے کی قدردانی کرتے ہوئے فرمایا زادک اللہ حرصا لا تعد، اللہ تجھے اور زیادہ تکبیر اولیٰ اور رکعت کو بچانے کا شوق دے، اللہ تجھے اور شوق دے، لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں، آئندہ ایسے نہ کرنا. تکبیر اولیٰ کا شوق ہے، رکعت بچانے کا شوق ہے، تھوڑا سا پہلے آ جایا کرو. یہ مقصد تھا ان کا، اب علیہ السلام کا. فتویٰ نہیں دیا اس پہ. ہر نماز میں متھا ماری کرتا ہوں پھر بھی تم وہاں نماز پڑھ رہے ہو یار، یہ نہیں فرمایا. ذاتک اللہ حرصن، تیرا جذبہ اچھا ہے، تو تکبیر اولیٰ کو پانا چاہتا ہے، تو رکعت کو پانا چاہتا ہے، اس لیے تو نے وہ نماز پڑھی. ٹھیک، جذبہ تمہارا اچھا ہے لیکن طریقہ ٹھیک نہیں، لہذا آئندہ ایسے نہ کرنا. جو ان ایام میں امام حسین سے محبت کا اظہار اپنے طریقے سے کرتے ہیں، ان کا جذبہ تو اچھا ہے، طریقہ سمجھانے کی ضرورت ہے. بس نفرت سے تو قابو نہیں آئے گی بات. تو آپ سارے بھائیوں سے درخواست ہے، اپنے آس پاس ہر ایک کو سمجھاؤ. ماشاءاللہ آپ کو اہل بیت سے بہت محبت ہے، اللہ آپ کو اور محبت دے. طریقہ یہ ہے، یہ محبت کا طریقہ نہیں، یہ محبت کا طریقہ ہے جو انہوں نے خود بتایا ہے. اس طریقے سے کریں گے تو ان کی روح خوش ہوگی. تو ہر ایک کو سمجھائیں گے انشاءاللہ، ہر ایک کو سمجھائیں گے انشاءاللہ. کسی سے نفرت تو نہیں کریں گے؟ بولیے ہاں نہ تو کریں. ہاں، نفرت نہیں کرنی کسی سے. نبی توڑتا نہیں، جوڑتا ہے. نبی غلطیوں کی وجہ سے تعلق توڑتا نہیں بلکہ کمیاں چھڑواتا ہے، غلطیاں چھڑواتا ہے. یہ نبوت کا مزاج ہے. نبی کمیوں کی وجہ سے قطع تعلق نہیں کرتا، تعلق نہیں توڑتا، بلکہ کمیوں کی وجہ سے تعلق توڑنے کی بجائے وہ کمیاں چھوڑوانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ چھوڑ دے یہ کام. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تہجد نہیں پڑھتے تھے، تہجد نہیں پڑھتے تھے. اللہ کے نبی کو پتا چلا. آپ نے ایک موقع میں فرمایا ان عبد اللہ رجل صالح لو قام من اللیل، عبداللہ بڑا اللہ والا ہے، کاش کے تہجد بھی پڑھ لیا کرے. یہ نہیں فرمایا اتنا عرصہ ہو گیا ہے تجھے میری صحبت میں، اب تک تجھے تہجد کی توفیق نہیں ہے، آخر کون سا گناہ کر رہا ہے تو؟ یہ نہیں فرمایا. ان عبد اللہ رجل صالح لو قام من اللیل، عبداللہ بڑا اللہ والا ہے، کاش کے تہجد بھی پڑھ لیا کرے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو جب پتا چلا تو پھر اس کے بعد کبھی ان کی تہجد گئی نہیں. کسی میں کمی ہو تو اس موقع کی سنت کیا ہے یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. کس موقع کی کیا سنت ہے؟ بعض لوگ یہاں پہ حضرت عمر کی مثال دیں گے
حضرت عمر کہتے تھے اڑا دو، مٹا دو، گردن کاٹ دو. تو حضرت عمر جب یہ بات اللہ کے نبی کے زمانے میں فرماتے تھے تو اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے تو حضرت عمر کی سنت پہ نہیں چلنا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ ہیں، اب ان کی سنت پہ چلنا ہے، ان کے زمانے کی جو سنت ہوگی اس پہ چلنا ہوگا. لیکن حضرت عمر اگر کسی منکر پر فوراً پکڑتے تھے اور سزا دیتے تھے اور اس کو برا بھلا کہتے تھے تو اس وقت کہتے تھے جب ایک ریاست بن چکی تھی اور ایک نظام بن چکا تھا، اسلام نافذ ہو چکا تھا، اجتماعی نظام بن چکا تھا. اب اجتماعی نظام کے بننے کے بعد جو اس اجتماعی نظام میں غلطیاں کر کے رکھنا ڈالے گا، ماحول خراب کرے گا، اس کو پکڑنا چاہیے. ہم مدرسوں میں ایسے ہی کرتے ہیں، تبلیغ میں جاتے تو بے نمازیوں کے پاؤں پکڑتے، ان کو مسجد میں لاتے. ہمارے مدرسے کا طالب علم اگر نماز میں سستی کرے ہم اس کو کان پکڑا دیتے ہیں، اس کا کان پکڑ کے رگڑتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں، اس کو سزا بھی دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ایک نظام ہے، نظام کے بننے کے بعد جو غلط چلے گا تو وہ ماحول کو خراب کرے گا، لہذا سزا ضروری ہے. لیکن وہاں باہر ماحول ہی نہیں ہے، جب ماحول نہیں ہے تو پھر تو محنت سماجت کرنی پڑے گی. تو نظام بنا ہوا ہو تو الگ سنت ہے، نظام بنا ہوا نہ ہو تو الگ سنت ہے. اس کو کہتے ہیں قوت کے زمانے کی سنتیں الگ ہیں اور ضعف کے زمانے کی سنتیں الگ ہیں. تو بھائی ہر ایک کو سمجھائیں گے نا انشاءاللہ. امام حسین کی محبت چھڑوانی نہیں ہے، اس کے بغیر تو ایمان ہی نکل جائے گا. امام حسین کا ہر ایک کو عاشق بنانا ہے، دیوانہ بنانا ہے، ان کا غلام بنانا ہے، ان کا پیروکار بنانا ہے. لیکن بس اتنی سی بات کہ محبت کا انداز میرے پیارے بھائی یوں ہونا چاہیے. یہ طریقہ ہمیں دیا گیا ہے، یہ لوگوں کی ایجاد ہے. لوگوں کی ایجاد پہ نہیں چلنا، اپنے نبی کی سنت پہ چلنا ہے، شریعت پہ چلنا ہے. جب آپ کا یہ انداز ہوگا تو بتائیے لوگ صحیح راستے پہ آنا شروع ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ سارے بتائیں، آ جائیں گے نہیں آ جائیں گے؟ ہم یہ کرتے نہیں ہیں، یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا، باقی بچے گا کون؟ آپ سب پہ کراس لگاتے جائیں گے، سب پہ کراس لگاتے جائیں گے، سب کو چھوڑتے جائیں گے، سب کو چھوڑتے جائیں گے. جو برا ہوتا جائے گا آپ اس کو چھوڑتے جائیں، جو برا ہوتا جائے گا آپ اس کو چھوڑتے جائیں. یہ کریں گے تو پھر تو بچے گا ہی نہیں کوئی دنیا میں. ایک ماں کے 3 بچے ہیں، ایک ابھی پیدا ہوا ہے، ایک 1 سال کا ہے، ایک 2 سال کا ہے. پیمپر ابھی سب کے چل رہے ہیں، ابھی کبھی اس کا پاخانہ نکل رہا ہے، کبھی اس کا نکل رہا ہے، کبھی اس کا نکل رہا ہے. ماں کہے اب یہ گندا ہو گیا، مجھے نہیں چاہیے، بس مجھے یہ 2 چاہیے. اب ان کا بھی نکل گیا، اب یہ بھی مجھے نہیں چاہیے، ان کا بھی نکل گیا، یہ بھی نہیں چاہیے. تو بھائی پھر آپ کو چاہیے کیا؟ آپ کا کام ہے ان کے پاخانے دھونا، ماں کا یہ کام ہوتا ہے. تو ہم نے کمیوں کی وجہ سے لوگوں کو توڑنا نہیں ہے، ان سے کمیاں چھڑانی ہیں. یہ نہج ہے تبلیغ کا، جس کی وجہ سے تبلیغ کو اللہ نے ساری دنیا میں قبول کیا اور ساری دنیا میں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک دین کی ہوا چلا دی. مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں کہ ہر ایک میں اچھائیاں تلاش کرو. کیا تلاش کرو؟ کیا تلاش کرو؟ کیا تلاش کرو؟ ہر ایک میں اچھائیاں تلاش کرو. اور یہ مولانا الیاس صاحب کی اپنی ایجاد نہیں، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے کہ ہمارے نبی ہر ایک کی اچھائی کو لے کے اس کو اس لحاظ سے استعمال کرتے تھے. ولید ابن ولید مسلمان ہوا، مکے کا سب سے بڑا مالدار وہ تھا ولید بن مغیرہ. اس سے زیادہ مالدار کوئی بھی نہیں تھا. مکے سے لے کے طائف تک 90 کلومیٹر ہے، سارے کے سارے راستے میں باغات تھے اور یہ سارے باغات اس اکیلے کے تھے. 90 کلومیٹر میں پھیلے ہوئے باغات یہ سارے اس کے تھے، ولید بن مغیرہ کے. اس کا بیٹا ولید مسلمان ہو گیا، خالد مسلمان نہیں ہوئے. ہمارے نبی نے حضرت ولید سے کہا
مجھے حیرت ہے کہ خالد جیسا سمجھدار اب تک اسلام سے کیوں دور ہے. اگر وہ آ جائے تو ہم اس کو اوروں سے آگے رکھیں گے. یہ بات حضرت ولید نے اپنے بھائی تک پہنچا دی. حضرت خالد ولید بھاگے ہوئے آئے اور آ کے اسلام قبول کر لیا اور اللہ کے نبی کے قدموں میں پڑ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے روم کے کفر کو ان سے توڑوایا اور لاکھوں انسانوں کا اسلام میں داخلہ ان کے ذریعے سے ہوا. اور مولانا الیاس صاحب یہ فرماتے ہیں تبلیغ خوبیوں کا لین دین ہے. تبلیغ کیا ہے؟ بولیے. خوبیوں کا لین دین ہے. کمیوں کے تذکرے ہی نہیں ہے یہاں پہ. کس میں کیا کمی ہے اس کے تذکرے ہی نہیں. خوبیوں کا لین دین ہے. تو دوستو آپ سب سے درخواست ہے نفرتیں کرنا چھوڑ دیں. اچھی وجہ کی قدر کر کے صحیح طریقے پہ لانے کی کوشش کریں. جو غلط پٹیاں پڑھائی گئی ہیں، جو غلط باتیں دماغ میں بٹھائی گئی ہیں، ان کو پیار سے صاف کرنے کی کوشش کریں. آپ نہیں کر سکتے تو کسی شفیق آدمی کو ڈھونڈیں جو اس گندگی کو صاف کر سکتا ہو. ان کے پاس لے جائیں، ان سے ملوا دیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ درد عطا فرمائے جو درد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا. اور امام حسین کی اس قربانی کا جو اصل مقصد تھا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے اس طریقے سے محبت کی توفیق عطا فرمائے جن سے ان کی روح اقدس خوش ہو جائے. تیار ہیں؟ بہت دیر ہو گئی. میرا ارادہ تو 45 منٹ کا تھا، بس دیر ہو گئی. آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ ساری باتیں ضروری تھی. ساری باتیں ہر مسلمان کو سنانے کی ہیں. میرے سامنے سارے مسلمان ہیں نہیں، میرے سامنے آپ ہیں. میں نے آپ کو سنا دیے. اللہ کرے آپ اوروں کو سنائیں، وہ اوروں کو سنائیں. اور صرف سنائیں نہیں بلکہ آپ بھی اس پہ آئیں، اوروں کو اس پہ لائیں. صرف سننے سنانے سے نہیں ہوگا. اگر ہم نے حضرت امام حسین، آپ ویڈیو تو نہیں بنا رہے ہیں؟ ہاں. اگر امام حسین کے اس پیغام کو اور ان کی وجہ قربانی کو آپ نے پہچان لیا، آج آپ نے پہچان لیا کہ امام حسین کی قربانی کی وجہ کیا تھی، اس کو آپ سمجھ گئے اور آپ اس پہ ڈٹ گئے، اپنی نسلوں کو اس پہ ڈٹا لیا اور جس کو آپ لا سکتے ہیں اس کو آپ اس پہ لے آئے، تو حضرت امام حسین کی روح دارالاحسان سے خوش ہو جائے. واہ واہ، دارالاحسان سے میرا پیغام چلا ہے جس کے لیے میں نے اولاد کو کٹوایا اور اپنے آپ کو میں نے قربانی کے لیے پیش کیا، وہ پیغام چل گیا ہے. اس سے ان کی روح خوش ہو. اللہ تعالی ہمیں ان کی مبارک اور مقدس روحوں کی خوشنودی کا باعث بنائے اور ان مقدس ہستیوں کے تذکرے صرف ان ایام میں نہیں، سارا سال کریں، کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. ابھی انشاءاللہ ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے. جو بھائی پچھلی زندگی پہ توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں اور آگے نیک بن کر زندگی گزارنے کی نیت سے بیعت کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کلمات کو سچے دل